السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ممتاز عالم دین مولانا سید سلمان حسین ندوی کا انتقال، علمی و دینی دنیا سوگوار۔ کون تھے مولانا سلمان حسین ندوی نور اللہ مرقدہ؟ کیا تھی ان کی علمی و دعوتی خدمات؟ کیا تھا ان کا خاندانی پس منظر؟ اور کیسے ہوئی ان کی تعلیم و تربیت؟ کیا تھی ان کی لسانی و تحریری صلاحیتیں؟ آخری دور حیات میں کیسے دیا متنازع بیانات؟ کب اور کیسے ہوئی ان کی وفات؟ تمام تفصیلات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین، مولانا سید سلمان حسین ندوی بر صغیر کے ممتاز عالم دین، محدث، مصنف، مفکر، اسلامی اسکالر اور شعلہ بیان مقرر تھے۔ وہ طویل عرصے تک دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے وابستہ رہے اور تدریس حدیث کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ دینی، علمی، فکری اور عصری موضوعات پر ان کی متعدد تصانیف، مقالات اور خطابات علمی و دینی حلقوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کی وفات سے عالم اسلام ایک باوقار علمی و فکری رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔ خاندانی پس منظر اور پیدائش: مولانا سید سلمان حسین ندوی 1954 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولانا سید محمد طاہر حسینی تھے، جن کا تعلق اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے قصبہ منصور پور کے ایک معزز سادات خاندان سے تھا۔ آپ عظیم اسلامی مفکر علامہ سید ابوالحسن علی حسنی ندوی معروف علی میاں کے سگے بھتیجے اور سابق ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی کے نواسے تھے۔ اسی علمی ماحول نے ان کی شخصیت کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ علمی سفر: مولانا نے ابتدائی تعلیم گھر اور محلے کے مکتب سے حاصل کی۔ بعد ازاں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخلہ لیا اور حفظ قرآن مکمل کیا۔ 1974 عیسوی میں عالمیت اور 1976 میں فضیلت کی سند حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے سعودی عرب کی معروف جامعۃ الامام محمد ابن سعود الاسلامیہ میں داخلہ لیا، جہاں سے سن 1980 میں حدیث میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا تحقیقی مقالہ معروف محدث شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کی نگرانی میں مکمل ہوا، جسے ان کی علمی استعداد کا نمایاں نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ 40 برس تک تدریس حدیث: سعودی عرب سے واپسی کے بعد مولانا دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں حدیث کے استاد مقرر ہوئے اور تقریباً 40 برس تک درس حدیث دیتے رہے۔ ان کے ہزاروں شاگرد آج دنیا کے مختلف ممالک میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا کا تدریسی انداز تحقیق، استدلال اور وسعت نظر پر مبنی تھا۔ وہ طلبہ میں کسی مخصوص مسلک کی تقلید کے بجائے علمی جستجو، تحقیق اور حق کی تلاش کا جذبہ پیدا کرنے پر زور دیتے تھے۔ علامہ ابوالحسن علی ندوی کے فکری جانشین: مولانا سید سلمان حسین ندوی کی شخصیت کی تعمیر و تربیت میں علامہ سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کا غیر معمولی کردار رہا۔ علمی و فکری حلقوں میں انہیں علی میاں کے نمائندہ اور ان کے علمی مشن کے امین کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا۔ دعوتی، تعلیمی اور سماجی خدمات: سن 1974 عیسوی میں ندوہ سے فراغت کے بعد مولانا نے جمعیت شباب اسلام کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد نوجوانوں کی دینی، اخلاقی اور سماجی تربیت تھا۔ بعد میں یہ تنظیم ایک وسیع تعلیمی و سماجی تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ سن 1985 میں انہوں نے جامعہ سید احمد شہید کی بنیاد رکھی، جو آج اہم دینی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی نگرانی میں متعدد مدارس، 50 سے زائد مکاتب، لڑکیوں کے لیے کلیت و حفصہ للبنات، مختلف حیرہ اسکولز اور ڈاکٹر عبدالعلی یونانی میڈیکل کالج و ہسپتال سمیت کئی تعلیمی و رفاہی ادارے قائم ہوئے۔ علمی و تحقیقی خدمات: مولانا سید سلمان حسین ندوی نے حدیث، علوم قرآن، فقہ، تعلیم، سیاست اور عصری مسائل پر عربی اور اردو میں متعدد اہم کتابیں تصنیف کیں۔ حدیث کے فن میں ان کی نمایاں تصانیف میں لمحۃ عن علم الجرح والتعدیل، دروس من الحدیث النبوی الشریف، مفردات القرآن البخاری، المقدمہ فی اصول الحدیث،
بین اہل الرائے والحدیث شامل ہیں۔ اردو میں ان کی معروف کتابوں میں ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو، ترتیب و تدوین قرآنی، آخری وحی، علماء اور سیاست، انتخاب تفاسیر، قرآن کی ترتیب نزولی، مختصر تاریخ فلسطین، عالمی سیاسی نظریات اور اسلامی سیاست سمیت متعدد کتابیں اور رسائل شامل ہیں جنہیں علمی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور قومی کردار: مولانا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن رہے اور مختلف قومی و بین الاقوامی علمی و دینی فورمز پر اسلام، شریعت، تعلیم اور امت مسلمہ کے مسائل پر مؤثر انداز میں اظہار خیال کرتے رہے۔ ان کی تقاریر اور تحریریں عالم اسلام میں وسیع پیمانے پر پڑھی اور سنی جاتی تھیں۔ علمی دنیا کا ناقابل تلافی نقصان: مولانا سید سلمان حسین ندوی کی وفات سے دینی و علمی دنیا ایک بلند پایہ محدث، مفکر، مصنف، معلم اور داعی سے محروم ہو گئی ہے۔ ان کی تدریسی خدمات، علمی تصانیف، دعوتی جدوجہد اور اصلاحی فکر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، جبکہ ان کی ہزاروں شاگرد اور قائم کردہ تعلیمی ادارے ان کے علمی ورثے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ عزیز دوستو، مولانا عظیم المرتبت خطیب تھے، بہترین مقرر اور استاد تھے، اور ان کے انتقال کی وجہ سے آج علمی دنیا کو بہت بڑا خسارہ پہنچا ہے۔ اور یاد رکھیے، آج ان کے سابقہ بیانات کو لے کر ان کے متعلق مختلف قسم کی چیمی گوئیاں ہو رہی ہے، لیکن ہمیں ان کی چیمی گوئیوں کو دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان کی متعدد کتابیں عربی اور اردو میں شائع ہو چکی ہے، جن میں سیرت، تاریخ، دعوت اور اسلامی فکر کے موضوعات شامل ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں آخری دور حیات میں متنازع بیانات کیسے دیا اور کیسے اختلاف ہوا۔ مولانا سید سلمان حسین ندوی نے اپنی زندگی میں علمی، دعوتی اور تصنیفی میدان میں نمایاں خدمات انجام دی، لیکن آخری دور حیات میں ان کے بعض بیانات خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق بعض آراء شدید اختلاف اور تنقید کا سبب بنی۔ اہل سنت والجماعت کی متعدد علماء نے ان کے بعض خطابات اور بیانات پہ اعتراضات کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام ایمان کا تقاضا ہے، لہذا ان کے بارے میں ایسا انداز اختیار کرنا مناسب نہیں جو تنقیص یا بے ادبی کا شبہ پیدا کرے۔ ان بیانات کے باعث مولانا کو علمی و عوامی حلقوں میں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور مختلف علماء نے ان کے افکار پر رد اور تنبیہی مضامین بھی تحریر کیے۔ اگرچہ مولانا کے حامیوں نے بعض مقامات پر یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی گفتگو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، لیکن اہل سنت کے اکابر علماء کی ایک بڑی تعداد نے ان وضاحتوں کو کافی نہیں سمجھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ادب و احترام پر زور دیا۔ اس طرح مولانا سید سلمان حسین ندوی کی زندگی کا آخری دور ان کی علمی خدمات کے ساتھ ساتھ ان متنازع بیانات کی وجہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے علمی حلقوں میں ایک وسیع بحث کو جنم دیا۔ آج 29 جون 2026 کو مولانا سید سلمان حسین ندوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے باوجود ان کی علمی خدمات، تدریسی سرگرمیاں اور تصنیفی کام اسلامی علمی دنیا کا ایک حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی مشیت کے مطابق معاملہ فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے اور امت مسلمہ کو حق پر قائم رہنے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت و تعظیم پر ثابت قدم رکھے۔ عزیز دوستو، یہ تھے مولانا سلمان حسین ندوی۔ ان گفتگو کے علاوہ بھی حضرت کی زندگی پہ روشنی ڈالی جائے تو کم نہیں ہے، ہزاروں صفحات بھرے جا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں دعا کرتا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ مولانا کی لغزشوں کو، فروگزاشتوں کو شمار مت کیجیے۔ جو زندگی میں غلطیاں ان سے سرزد ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تائب ہو گئے ہوں اور اپنی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کر لیے ہوں، اور امید بھی کرتا ہوں اور مومنوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ لغزشات کو اللہ درگزر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، غریق رحمت فرمائے حضرت والا کو، اور بال بال مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔